الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل آرا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں. اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے. کسے دی کی
مجال محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے واری واری جانا سب نے کی راجے کیرانے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپرہ دے اندر نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، رب کائنات دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس رب کائنات نے مینو اور آپ احباب نو انسانیت وچ پیدا فرمایا، کیونکہ رب کائنات نے حیوان پیدا فرمائے، جانور پیدا فرمائے، جنند پیدا فرمائے۔ رب کائنات اگر تخلیق فرمانا چاہتا تو سانو جانور وچ پیدا فرما سکتا سے، اگر رب کائنات سانو درندیاں وچ پیدا فرمانا چاہتا تو درندیاں دے اندر بھی پیدا فرما سکتا سے، لیکن رب کائنات نے سانو سب نو اعلیٰ مخلوق انسانیت وچ پیدا فرمایا، اور رب کائنات دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب کائنات نے سانو حضرت نوح علیہ السلام دی امت وچ پیدا نہیں فرمایا۔ رب کائنات نے مینو اور تینو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ پیدا نہیں فرمایا۔ رب کائنات نے مینو اور تینو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی امت وچ پیدا نہیں فرمایا۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت وچ سانو پیدا نہیں فرمایا۔ رب کائنات اگر تمام انبیاء علیہ السلام دی امت وچ پیدا فرمانا چاہتا تو فرما سکتا سی، لیکن رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی محبوب امت وچ پیدا فرمایا۔ رب کائنات نے پھر ایسے مسلک دے اندر سانو پیدا فرمایا کہ جس مسلک دے اندر سرکار دی ازواج، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کسے بھی نفرت دا سبق نہیں پھیلایا جاندہ، جدو بھی بیان کیتا جاندہ کسے دی محبت دا ذکر کیتا جاندہ۔ رب کائنات بے حد و بے حساب احسانات نے، اور رب کائنات نے ساڑھے تے کرم فرمایا امت محمدی ہون دی وجہ تو کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام دی قوم امت دا کوئی فرد اگر گناہ کرے تو او دے دروازے تے لکھیا جائے کہ رات فلاں بندے نے اس گناہ نو سرزد کیتا ہے، دن چڑھدے نو او دی پہچانی تے لکھیا جائے کہ فلاں بندے نے فلاں برائی کیتی ہے، لیکن رب کائنات دا شکر ہے کہ گناہ بھی سارے کرنے ہیں، لیکن رب کائنات نے ساڑھے گناہوں تے پردہ فرمایا۔ پچھلی
پچھلی امتاں جدو کردیا سن پاپ یارو وگڑ جاندا سی ہر بدکار دا منہ ہن بھی رج جائے ہر بندہ گناہ دے وچ پر کیوں نہیں بدلدا کسے سیاکار دا منہ حافظ ہن بھی جہان ہووے غرق پر یار نو مار دا یار دا منہ رب کائنات ساڈے تے اگر کرم فرما رہے ہیں تو اپنے محبوب دی نسبت دی وجہ تو کرم فرما رہے ہیں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فرمایا کہ رب کائنات توبہ کرنے والے انہوں پسند فرماندہ ہے اور صفائی رکھنے والے انہوں پسند فرماندہ ہے حضرات محترم انسان دے افضل ہونے دے یہ بھی دلیل ہے کہ اگر انسان بن کے زندگی بسر کرے تو رب کائنات نے انہوں فرشتیاں تو بھی بہتر بنایا ہے بڑا مرتبہ و مقام رب کائنات نے حضرت انسان نو عطا فرمایا اگر انسان بن کے زندگی بسر کرے رب کائنات نے کوئی بھی ادا ثانی نہیں بنایا اگر انسان بن کے زندگی بسر کرے تو یہ حیوانہ اور جنورات بھی بدتر کیوں کہ رب کائنات نے جب فرشتیاں دی تخلیق فرمائی انہاں نو عقل عطا فرمائی رب کائنات نے جنورات دی تخلیق فرمائی انہاں نو شہوت عطا فرمائی جب واری آئی حضرت انسان دی تو رب کائنات نے انسان نو عقل اور شہوت دونوں عطا فرمائیاں اور جس انسان دی عقل شہوت غالب آ جائے وہ فرشتہ تو بھی بہتر اور جس انسان دی شہوت عقل تے غالب آ جائے وہ جنورہ تو بھی بدتر جس انسان دی شہوت عقل تے غالب آ جائے وہ جنورہ تو بھی بدتر اور جس انسان دی عقل شہوت غالب آ جائے وہ فرشتہ تے بھی بہتر ہر انسان نالو بہتر کیوں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں کرنی پڑتی ہے محنت زیادہ رب کائنات نے بڑا اعلیٰ مرتبہ و مقام انسان و عطا فرمایا مگر انسان اپنا مقصد حیات اپنا زندگی دے بسر کرنے دا جڑا مقصد ہے انہوں زائل کر دیتا ختم کر دیتا اور رب کائنات نے پھر ایسا نہیں کہ اگر کوئی انسان بٹک جائے گناہ دی طرف چلا جائے تو دوبارہ رحمت الہی دی طرف نہیں آ سکتا یا رحمت الہی دا حصہ نہیں بن سکتا نہیں انسان اگر گناہ کرے تو دوبارہ اللہ دی بارگاہ چ آن کے سجدہ ریز ہو کے استغفار کرے تو رب کائنات او دے استغفار دی برکت دی وجہ تو او دے گناہاں ول نہیں ویندا بلکہ اپنی بارگاہ ربوبیت وچ آنا قبول فرما کے او دے گناہاں نو معاف فرما چڑھدا ہے لیکن کوئی آئے تے صحیح جدوں رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی فرشتیاں نے حکم فرمایا کہ سجدہ کیتا جائے تمام فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا اللہ دے حکم نو ادا کیتا لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیتا رب کائنات نے اپنی بارگاہ ربوبیت وچوں خارج فرما چھڈیا اپنی رحمت وچوں دور فرما چھڈیا اور تا صبح قیامت دی صبح تک تو کہ لعنت پہنا چھڑیا جدوں عزازیل ابلیس نو رب کائنات نے اپنی بارگاہ وچ دور فرمایا نا تو اے بول کے کہنے لگا مولا اگر تو اجازت دے میں قیامت صبح تک مینوں زندگی دے تاکہ میں جڑے تیرے منن والے نے تیرے نال پیار کرن والے نے انہاں تے غالب رہ سکاں انہاں نو گمراہ کر سکاں رب کائنات نے فرمایا جا تینوں اینی زندگی بخشی لیکن یاد رکھ الا عبادک منہم المخلصین جڑے میرے نے میرے بندے نے میرے نال محبت کرنے والے نے وہ کبھی بھی تیرے نہیں ہو سکتے
کدی بھی تیرے نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے صبح دی قیامت دی صبح تک شیطان نو مہلت عطا فرمائیے کہ اللہ دے بندیاں نو مسلماناں نو گمراہ کرتا رہے گا۔ جد رب کائنات نے مہلت عطا فرمائی، رب کائنات فرمایا شیطان جا تینوں میں قیامت دی صبح تک یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ تو لوگاں نو گمراہ کرتا رہ، لیکن منو اپنے رب ہونے دی قسم جدو بھی کوئی میرا بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ آ جائے گا، میں او دے گناہاں ول نہیں ویکھاں گا بلکہ اپنی رحمت دی طرف ویکھ کے او دی توبہ نو قبول فرما لواں گا۔ اپنی رحمت وال ویکھ کے او دے گناہاں نال مقابلہ نہیں کراں گا اپنی رحمت دا، بلکہ اپنی رحمت دے صدقے او دے گناہاں نو معاف فرما چھڈاں گا۔ اگر تینوں قیامت دی صبح تک مہلت عطا فرمائیے کہ انہاں کول گناہ کروا، تے پھر قیامت دی صبح تک میرے بندیاں واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، اور جدوں بھی میری بارگاہ آ جان کے میں انہاں دی توبہ قبول فرما لواں گا۔ رب کائنات نے حضرت انسان نو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا کہ گناہ کر لوے رب دی بارگاہ آ جائے، رب کائنات او دے گناہاں ول نہیں ویندا بلکہ اپنی رحمت ول ویکھ کے اونوں گناہاں تو پاک فرما چھڑدا ہے۔ استغفار کر لوے، اللہ دی بارگاہ توبہ کر لوے۔ استغفار اور توبہ یہ دو چیزاں نے۔ استغفار دا تعلق زبان دے نال اور توبہ دا تعلق دل دے نال۔ استغفار انسان زبان دے نال کر کے اللہ دی بارگاہ اللہ نال وعدہ کردا مولا میں گناہ نہیں کراں گا۔ توبہ دے نال انسان قلب دے نال دل دے نال اللہ دی بارگاہ یہ وعدہ کردا کہ مولا ساری زندگی تیری فرما برداری وچ گزرے گی، کدی بھی تیری نافرمانی وچ میرا زندگی دا حصہ نہیں گزرے گا۔ اور استغفار اس واسطے رب کائنات دی بارگاہ کیتا جاندا ہے کہ سابقہ جتنی میری زندگی گزر چکی ہے اگر او دے وچ گناہ ہوئے تے مولا میری استغفار دی برکت دی وجہ تو میرے گزشتہ گناہاں تو مینوں پاک فرما دے، میرے گزشتہ گزرے ہوئے زندگی دے جڑے گناہ نے انہاں نو معاف فرما دے۔ توبہ اس واسطے کیتی جاندی ہے کہ مولا جتنی میری زندگی رہ چکی ہے میں آن والی زندگی چ گناہ نہیں کراں گا۔ استغفار دا معنی چھپانا، استغفار دے ذریعے رب کائنات انسان دے گناہاں نو چھپا دیندا ہے۔ اور توبہ دا معنی رجوع کرنا، لوٹنا۔ جدوں انسان اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لیندا ہے تو پھر انسان نافرمانیاں نو چھڈ کے اللہ دی فرما برداریاں وچ زندگی نو بسر کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اور ایسی مقدس اور رب کائنات دی عرفہ بارگاہ کہ انسان ساری زندگی اگر گناہ کرتا رہے اپنی زندگی دے آخری حصے وچ بھی رب کائنات دی بارگاہ توبہ کر لوے، استغفار کر لوے، رب کائنات اتنی خوشی فرماندا ہے کہ کسی اور مقام تے اتنی خوشی رب کائنات نہیں فرماتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی بندہ سفر کرتا ہوئے جنگل وچوں دی گزرتا ہوئے تو سواری دے کول موجود ہوئے اور جتنا بھی ساز و سامان ہے یعنی کہ سفر دا رخت سفر ہے، خود و نوش دا سامان ہے، وہ سارا سواری تے موجود ہوئے، لیکن بندہ جدو جنگل وچ پہنچے ایک درخت دے سائے تھلے لیٹ جائے، جدو اکھ کھلے تے ویکھے سواری کول موجود نہیں، وہ سواری جدے اوتے دا ساز و سامان موجود ہے، جدے اوتے دا رخت سفر موجود ہے، سواری موجود کوئی نہیں، بندہ پریشان ہوئے گا، پورے جنگل وچ اپنی سواری نو تلاش کرے گا، وقت گزارنے تو بعد تلاش کرنے تو بعد جدو سواری نہ پائے گا پھر اس جگہ تے آن کے لیٹ جائے گا، لیکن جدو تھکاوٹ دی وجہ تو او دی اکھ لگ جاندی ہے، اکھ بند ہو جاندی ہے، اچانک اکھ کھلدی ہے تو ویندا کہ او جڑی سواری کیوں دی جدے تے ذات راہ موجود ہے، کھانے پینے دا سامان موجود ہے، دیگر ساز و سامان موجود ہے، او سواری او دے قریب آن کے کھڑی ہوئی ہے، تو پھر بندہ اتنی خوشی محسوس کرتا ہے رب کائنات
دی بارگاہ چ شکر اس طرح ادا کرتا کہ مولا تیرا شکر ہے مینوں سواری عطا فرمائیے، مولا تو میرا بندہ تے میں تیرا پروردگار۔ یعنی کہ انہوں اتنی خوشی ہوندی ہے کہ انہوں اے معلوم نہیں ہو رہا کہ میں لفظ کرے ادا کر رہا۔ مسلم شریف دی حدیث پاک میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدو سواری مل جاتی ہے وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہوں پتہ نہیں لگتا کہ کی کہنا ہے، وہ آندا کہ مولا تو میرا بندہ تے میں تیرا پروردگار، اتنی خوشی وچ چلا جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی اگر کوئی گناہگار رب کائنات دی بارگاہ چ آن کے سجدہ ریز ہو کے اللہ دی بارگاہ چ استغفار کرے، رب کائنات پھر اسے جس بندے دی سواری گم ہو گئی ہے، گم ہونے تو بعد تلاش ہونے تو بعد مل چکی ہے اور خوشی دا انہیں اظہار کیتا ہے، اسی طرح رب کائنات دی خوشی دی بھی کوئی حد نہیں رہندی۔ اس قدر رب کائنات خوشی فرماندہ ہے۔ کیوں؟ صرف ایک مخلوق نے، ایک بندے نے اللہ دی بارگاہ چ آن کے استغفار کیتا ہے، رب کائنات کرم فرماندہ ہے۔ اور رب کائنات انسان دے گناہ وال نہیں ویندا بلکہ اپنی رحمت وال ویندا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی گناہاں وچ بسر کیتی ہے، ساری زندگی گناہاں دے دلدل وچ گزر چکی ہے تو ایری توبہ نہیں قبول کیتی جائے گی، نہیں، اگرچہ ساری زندگی گزر چکی ہے اور اعلیٰ اور کبیرہ گناہاں وچ مبتلا ہے لیکن رب کائنات دی بارگاہ چ آ جائے، رب کائنات اپنی رحمت دے وسعت دے صدقے انہوں معاف فرما چھڈے گا۔ ترمذی شریف دی حدیث پاک اور الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی دے اندر نقل فرمائی، اور مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس حدیث پاک میں نقل فرمایا۔ سرکار آقا علیہ السلام دے دیوانے پروانے والضحیٰ واللیل اذا سجا دے چہرے اور زلفاں دے قیدی صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرمانے تو میرے مصطفیٰ نے اس بنی اسرائیل دے بندے دا ذکر فرمایا جیدہ نام ہے کفل۔ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی جن نے ساری زندگی گناہ کیتا اور رب کائنات نے مال دی فراوانی عطا فرمائی ہوئی سی، وافر مقدار وچ مال بھی موجود سی۔ تو ایک دفعہ اس بندے دے کول ایک عورت آ گئی، بڑی حسین خوبصورت جو شیلا لڑکی، جدو دے کول آئی تے آن کے کہنے لگی کہ میں بچے پیاس دی وجہ تو کھانے دی وجہ تو بھوکے نے، بل بلا رہے نے، رو رہے نے، تے میں تیرے کول آئی گا تو کچھ عطا کر، جا کے میں کھانا خرید کے خود تو نوش دا سامان خرید کے تے انہاں نوں پکا کے کھلاواں۔ ہن جدو کفل نامی بندے کول عورت آئی، ویکھا کہ حسین بڑی ہے، خوبصورت بڑی ہے، تے بول کے کہنے لگا کہ تو میرے نال برائی کر، جتنا تو مال منگے گی بلکہ میں تینوں 60 دینار دے دیواں گا۔ عورت بول کے کہنے لگی کہ گناہ ہے، میں اج تک زندگی وچ گناہ نہیں کیتا۔ وہ بول کے کہنے لگا ویکھ لے اگر مال چاہیے تے تینوں برائی کرنی پوے گی، اگر برائی نہیں کرنی تو مال نہیں ملے گا۔ عورت انسان دی زندگی دے اندر سب تو مشکل وقت وہ ہوندا ہے کہ جدوں انسان دے اپنے سامنے او دے بچیاں تے کڑا اور مشکل وقت آ جائے، سب تو کڑا وقت ہوئے۔ ہر انسان اپنا دکھ اور تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنی اولاد تے آن والی دکھ اور تکلیف نو سامنا نہیں کر سکتا۔ ہن عورت ایک طرف گناہ، دوسری طرف اپنے بچے، سوچ لیے کراں تے کی کراں۔ دوسری مرتبہ پھر دروازے تے دستک دیتی، کف پیسے دیتے جان، کفل بول کے کہنے لگا کہ دروازہ کھلا ہے، یا برائی کر یا پیسے کوئی نہیں۔ دروازہ بند کر دیتا، کہنے لگی نہیں برائی نہیں، آج تک نہ کیتی ہے نہ کرنی ہے۔ رب کائنات دا بڑا کرم اور فضل سی اس عورت دے ہوتے
کہ بال ویکھ کے ڈگمگائی نہیں، اودے قدماں وچ جنبش نہیں آئی بلکہ ثابت قدمی دے نال کھڑی بول کے کہنے لگی کفلے جان تے جا سکتی ہے لیکن اللہ دی نافرمانی وچ زندگی دا ایک لمحہ بھی نہیں گزر ہو سکتا، گناہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب واپسی چلی خیال آیا میرا تے گزر ہو جائے گا لیکن بچیاں دا کی بنے گا، دروازے تے دستک دیتی، کفل نامی بول کے کہنے لگا بی بی 60 دینار دے وانگا میرے نال برائی کر لا، مینوں اپنی جان تے قدرت دے دے، مینوں اپنے جسم تے قدرت عطا کر دے، جان لگا میرے کو 60 دینار لے کے چلی جائیں۔ سرکار آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان دے جمع غفیر وچ نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں اس بی بی نے او دے نال ہاں کر لئی، او دے کمرے دے اندر چلی گئی۔ حضرت وقار کی فرنامی بندہ جدو اپنی جناب والا عورت دے قریب آیا، اس بی بی دے قریب آیا، برائی دے ارادے نال آیا، حضرت وقار عورت دی آنکھاں وچوں چھم چھم آنسو نے آنسو برس رہے نے، پانی پیا برستا ہے۔ کفل بول کے کہنے لگا بی بی انہاں تے دس دے رونی کیوں ہے، اے جناب والا آنکھاں جو پانی کیوں ہے؟ بی بی بول کے کہنے لگی کفل میری انی زندگی گزر چکی ہے، میں اپنی زندگی وچ بڑے بڑے کڑے وقت ویکھے نے، بڑی بڑی مشکلات دا سامنا کیتا ہے لیکن انہاں دا سامنا کر کے برداشت کیتا ہے، کدی بھی برائی نہیں کیتی، زنا نہیں کیتا، رونی اس واسطے پئیاں کیسا وقت آ گیا ہے اج برائی کرنے تے مینوں مجبور کر دتا گیا ہے۔ حضرت وقار جدو کفل نے بی بی دی اکھاں وچ پانی ویکھیا، آنسواں دے قطرے ویکھے، تھلے اتر گیا، بول کے کہنے لگا اللہ دی بندیے جا چلا جا، کفل نے تینوں معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کیتا تیری ضرورت نوں پوریا کر چھڈیا ہے۔ بول کے کہنے لگا کہ جا تینوں معاف کیتا تے صرف معاف نہیں کیتا میں تینوں 60 دینار بھی پیا دینا، اور آئندہ ان نصیحت کرنا کہ جدو مشکل وقت آ جائے پیسے دی ضرورت پہ جائے تو کسی ہور دے دروازے تے نہیں جانا، تو میرے دروازے تے آ جانا ہے۔ حضرت وقار بی بی باہر نکلی، پیسے لے کے 60 دینار لے کے اپنے گھر وچ چلی گئی۔ حضرت وقار اسے رات کفل دا انتقال ہو گیا، دنیا تو چلا گیا، علاقہ جان دائے۔ ایک کفل نامی بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، زانی ہے، شرابی ہے۔ حضرت وقار در رب کائنات دی رحمت بڑی وسیع ہو چکی ہے۔ ادھر کفل نامی رات نو بندہ مریا، صبح اٹھ کے لوگاں نے ویکھیا او دے دروازے تے لکھیا ہویا ہے مکتوب علی بابی، اور دروازے تے لکھیا ہویا ہے ان اللہ قد کفر بالکفل، لوگو کفل دے گناہانوں رب کائنات نے معاف فرما چھڈیا ہے۔ اور دروازے تے لکھیا ہویا ہے ان اللہ قد غفر ذل کفل، رب کائنات نے کفل دے گناہاں نوں معاف فرما چھڈیا ہے۔ پوری زندگی زنا وچ گزری، برائی وچ گزری، بد ارتکابی وچ گزری، لیکن جد رب کائنات دی بارگاہ وچ ایک لمحہ توبہ کیتی، رب کائنات نے پچھلی پوری زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما چھڈیا۔ کیسی رب کائنات دی بارگاہ ہے، اور کیسا رب کائنات نے اپنی مخلوق تے کرم فرمایا ہویا ہے کہ قیامت دی صبح تک جتنے بھی لوگ زندہ رہن والے ہیں آخری وقت بھی اگر رب کائنات دی بارگاہ چ آن کے سجدہ ریز ہو جان، استغفار کر لن، رب کائنات دی بارگاہ چ توبہ کر لن، رب کائنات دی پچھلی زندگی نو نہیں ویکھے گا بلکہ او دے استغفار دی برکت دی وجہ تو دے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ زبان دے نال، دل دے نال
انسان پورے تیقن اور وثوق دے نال لوگاں وچ بیٹھیا ہویا اللہ دی بارگاہ چرد کرے مولا اج تو بعد میں تیری فرما برداری نہیں کراں گا بلکہ اطاعت وچ زندگی بسر کراں گا، تو رب کائنات اس بندے نو شرمسار نہیں ہون دیندا، بلکہ رب کائنات اس بندے نو لوگاں وچ جدوں بھی اٹھائے گا عزت و آبرو دے نال اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور نبوت ظاہری ایام لوگ اکٹھے ہو کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے دستک دیتی۔ اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت وچ مشغول نے، آواز آئی اپنی مسلح تو عبادت گاہ تو اٹھ کے دروازے تے گئے، ویکھیں کہ لوگ کافی تعداد اندر آپ دے دروازے تے موجود نے۔ آپ نے پوچھا بھئی کیویں آئے ہو؟ بول کے کہنے لگے حضور ایک عرصہ گزر چکے آئے، بارش نہیں ہو رہی تو پانی بھی ختم ہو چکیا ہے، تو قلت پانی دی وجہ تو چارہ بھی ختم ہو چکیا ہے، جانور پیاس اور کھانے دی وجہ تو بل بلا رہے ہیں، نہ پانی موجود ہے نہ کھانا موجود ہے، تو تسی نبی ہو۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرماؤ کہ رب کائنات سانو باران رحمت عطا فرمائے، سانو باران رحمت عطا فرمائے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی قوم موسیٰ بھی یہ جان دے کہ اگر کچھ ملنا ہے تو نبی دے دروازے تو ملنا ہے۔ توجہ ہے انہاں دا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر سانو کچھ ملنا ہے تو نبی دے دروازے تو ملنا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے کہ اگر کچھ نہ ملتا ہوئے تو لینا چاہتے ہو تو نبی دے دروازے سے آ جاؤ، جو منگو گے رب کائنات اپنے محبوب دے دروازے دے آن دی برکت دی وجہ تو تیانو عطا فرما چھٹے۔ اسے ضمن میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا، اس حدیث پاک میں مسند احمد بن حنبل دے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا، اور مجمع الزوائد کے اندر علامہ نور الدین حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا، اور تیسری کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل فرمایا کہ مروان گورنر مدینہ، تو مروان ایک دن روزہ رسول تے حاضر ہویا، ویکھا کہ ایک بندہ تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے قبر اطہر تے اپنا منہ رکھ کے کھلوتا ہویا ہے، یعنی کہ قبر مصطفیٰ نو بوسہ پیا دیندا ہے۔ حضرات وقار مروان اس بندے دے قریب آیا، بول کے کہنے لگا ہے بندہ خدا تو جاننا ہے کی پیا کرنا ہے تے کیویں پیا کرنا ہے۔ حضرات وقار مروان نے جب اتنے کلمات ادا کیتے، اس بندے نے اپنا چہرہ تربت مصطفیٰ تو اٹھایا، مروان ول ویکھیا، مروان نے جب اس بندے ول ویکھیا تے ویکھیا او بندہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ او بندہ ہے میزبان رسول اللہ دے محبوب دا غلام ہے، جدا نام حضرت ایوب انصاری ہے۔ مروان نے جدو اس بندے وال ویکھیا جیڑا تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا چہرہ رکھ کے کھڑا ہویا ہے، مروان نے جدو ویکھیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مروان تو نہیں جانتا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں پتھر کول نہیں آیا، میں تے اللہ دے رسول کول آیا فرمایا کہ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں کسے پتھر کو نہیں آیا بلکہ اللہ دے رسول کو آیا۔ تے اسی بھی آج جدو بھی منگی ہے مصطفیٰ دے روضہ پاک دا صدقہ منگنے کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو من حج فزار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں جن نے میرے مرنے تو بعد میری قبر دی زیارت کیتی ہے گویا کہ انہیں میری حیاتی وچ میری زیارت کیتی ہے۔ فرمایا کہ کانا کمن زارنی فی حیاتی انتی کہ جو میں اپنی میری زندگی وچ میری حیاتی وچ اللہ دے محبوب دے زیارت کیتی ہے۔ جیسے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق روزہ مصطفیٰ دے متعلق عرض کرنے میرے مولا سانو گنبد خضرا دا صدقہ عطا فرما تربت مصطفیٰ دا صدقہ عطا فرما پھر رب کائنات اپنے محبوب دی قبر اطہر دا صدقہ عطا فرماندا ہے تے پھر اسی یہ دعا کرنے میرے مولا صدا وسدا روے تیرا دیوارا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دیوارا۔ جس بندے نو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آندہ اپنے ہتھاں دی زیارت کرواؤں تو ماشاءاللہ جے سارے نو آندہ محفل نہیں اگرچہ نوٹاں دی بارش کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڑھی محبت ضرور موجود ہے کہ نہیں تے اپنی محبتاں دا اظہار کرو مصطفیٰ دا ذکر کرنا میرے دادے بابے دا ذکر نہیں تے سرکار دے دیوانے پروانے مستانے زلف مصطفیٰ دے قیدی بن کے پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دیوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دیوارا۔ میرے مولا ذکر مصطفیٰ دا صدقہ جڑا جڑا بندہ اپنے ہتھاں نو جھنڈے بنا کے لہرا کے تیرے محبوب علیہ السلام دے اس میں پاک دا ذکر کردا ہے میرے مولا اس میں مصطفیٰ دا صدقہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا وا اگر کسی پریشانی وچ مبتلا ہے اس میں مصطفیٰ دا صدقہ انہوں نجات عطا فرما دے اگر کوئی مریض ہے یا رسول اللہ دا صدقہ انہوں صحت یابی عطا فرما دے اگر دل دا مریض ہے جڑے بندے اشاقہ نے مصطفیٰ سرکار دا ذکر پہ کر دینے اس ذکر دا صدقہ او دے دل دی بیماری نے دور فرما دے مل کے پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دیوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دیوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ سرکار دے داد کمی بن کے پڑھ لو تھے کوئی چودھری نہیں ساڈی بارگاہ تے ساڈی مسجد وچ چودھری ہوئی ہے جڑا اپنے آپ نو مصطفیٰ دے در دا کمی سمجھدا ہے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ حضرات لوکاں لوگ آندے نے ساڈے کول پیسہ بڑا ہے ساڈے کول مال بڑا ہے ساڈے کول گڈیاں موجود نے ساڈے کول بنگلے موجود نے میں کیا فخر ہوے گا تے تینوں ہوے گا سانو کوئی فخر نہیں سانو ایک کوئی ذات فخر ہے او ذات میرے مصطفیٰ دی ذات ہے جیسے کیسے واسطے آنے کسے نو ماں نے دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو ماں نے دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے سانو صرف تیرا
دے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گئے جانتے سن عقیدہ سی ایمان سی کہ اگر کچھ ملنا ہے تو نبی دی بارگاہ چ ملنا ہے آن کے کہنے لگے حضور بارش نہیں پئی ہوندی تو دعا فرماؤ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا چلو میدان وچ چلیے جنگل وچ چلیے حضرت ذوالفقار حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دے گئے اللہ دے نبی اگے اگے قوم دے لوگ پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل وچ پہنچے میدان وچ پہنچے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے دعا کیتی میرے مولا قوم پیاسی وجہ تو بل بلا رہی ہے انہاں دوبارہ شتا فرما دے باران رحمت نصیب فرما دے رب کائنات فرما پیارے موسیٰ میں تیرا رب تو ساڈے نال پیار کرنا ہے اسی تیرے نال پیار کرنے میں تیری دعا نو رد نہیں فرمانا بلکہ قبول فرمانا ہے لیکن ایک گل ضرور ہے اس وقت میں تیری دعا نو قبول نہیں فرمانا میرے مولا وجہ کی ہے رب کائنات فرما پیارے موسیٰ جڑی بستی دے لوگ تیرے سامنے کھلو کے دعا پہ کردے نے انہاں وچ ایک گناہگار تیری دعا نو تو قبول فرماواں گا جدو گناہگار چلا جائے گا سارے نیکوکار رہ جان گے حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے تے ہاتھ پھیریا اور اعلان فرما لوگو جڑا گناہگار سیاکار اٹھ کے چلا جائے حضرت ذوالفقار بندہ بھی وچ ہی بیٹھا ہویا ہے دل وچ خیال آیا اگر اٹھ کے چلا گیا اللہ دے نبی کی کہن گے اے بستی دے لوگ کی کہن گے اس بندے دی وجہ تو رب کائنات نے سانو بارش عطا نہیں فرمائی میرے مولا میں تیری مخلوق تیرا بندہ وا میں اس محفل میں اٹھ کے جانا کوئی نہیں کیونکہ میری عزت دا مسئلہ ہے لیکن تیری بارگاہ تے صدقے دل دے نال دعا کرنا وا میرے مولا بارش عطا فرما دے آج تو بار پوری زندگی میری جان تے جا سکتی ہے لیکن میری زندگی وچ گناہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ مولا میری پوری زندگی تے گزر سکتی ہے لیکن تیری نافرمانی نہیں ہو سکتی میری جنی زندگی ہے میں تیری اطاعت فرما برداری وچ گزاراں گا حضرت ذوالفقار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی جگہ تے کھڑے نے قوم بھی بیٹھی ہوئی ہے کوئی بندہ اٹھیا نہیں اٹھ کے باہر نکلیا نہیں حضرت ذوالفقار رب کائنات نے بارش برسانا شروع کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی میرے مولا تیرا حکم سی اس بستی دے اندر ایک گناہگار ہے اس گناہگار دی وجہ تو بارش نہیں پئی ہوندی میرے مولا اٹھ کے گیا کوئی نہیں مجمع اٹھیا کوئی نہیں لیکن بارش برسانا شروع کر دیتی ہے آواز آئی موسیٰ اسینہ علیم بذات الصدور دل دے حالات واقفہ کوئی اٹھ کے نہیں گیا تے کوئی گل نہیں کوئی مجمع وچ باہر نہیں نکلیا تے کوئی گل نہیں اس بندے نے اس محفل وچ بیٹھیا ہویا صدقے دل دے نال تیری رب دی بارگاہ تے استغفار کیتا ہے تیرے رب نے اودے گناہاں ول نہیں ویکھیا بلکہ اودا استغفار قبول فرما کے اودی وجہ تو پوری قوم نو بارش عطا فرما چھڈی فرمایا کہ پیارے موسیٰ نہیں اٹھ کے گیا تو کوئی گل نہیں لیکن انہیں صدق کے دل دے نال محفل وچ بیٹھیاں توبہ کیتی ہے تو رب کائنات نے او دی توبہ دی برکت دی وجہ تو سارے نو باران رحمت نصیب فرما چھڈی رب فرمایا کہ موسیٰ بارش اگر عطا فرمائی تو او دی وجہ تو عطا فرمائی یعنی کہ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ توبہ کر لوے استغفار کر لوے مخلوق نو جو کچھ عطا فرمائے او دی وجہ تو عطا فرمان رہا اور ایک جملہ قابل توجہ اور غور ہے ہزارہ دا مجمع ہوئے لیکن ایک بندہ گناہگار ہوئے اللہ دا نبی بھی موجود ہوئے تو رب فرمائے کہ پیارے موسیٰ ایک گناہگار ہے جنہی وجہ تو دعا نہیں قبول فرمائی جا رہی حالانکہ تسی نبی ہو کلیم اللہ ہو بڑی شان اور مقام ہے لیکن ایک بندے دی وجہ تو بران رحمت نصیب نہیں ہو رہی حضرات ذوالفقار اگر ایک بندے دی وجہ
وجہ تو بارش نصیب نہ ہوئے تو جتھے بے شمار گناہگار ہون تے اوتھے مولوی صاحب دعا کرن تے قبول نہ ہوئے تے لوگ آندے نے لو جی مولوی دی کدی دعا قبول ہی نہیں ہوئی میں کہ جتھے ایک بندے دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو رہی اوتھے ہزاراں گناہگار ہون تے مولوی دی دعا دا قصور نہیں بلکہ گناہگاراں دا قصور ہے تو اس واسطے بھئی ہر بندے نو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تزکیہ نفس دی ضرورت ہے اور جیڑا بندہ توبہ کر لوے میرے مصطفیٰ دا فرمان کی ہے ساڑھے ہاں اگر کوئی گناہ کر لوے ہو سکتا ہے سانو ایک کامل یقین ہے ظن المؤمنین خیرہ اچھا گمان ہونا چاہیے جدو کوئی توبہ کر لوے گناہ کر لوے اس بعد ہو سکتا ہے کہ انہیں توبہ کر لی ہوئے لیکن اللہ دی ذات معاف فرما دیں دے گے لیکن اسی بندے معاف نہیں کرتے عرصہ دراز تو بعد بھی کہن کہ فلاں بندہ وہ جماعت کروا رہا ہے انہیں تے گناہ کیتا سی انہیں تے اینڈ کیتا سی فلاں کیتا سی یہ کیتا سی وہ کیتا سی یعنی کہ لوگ ایک عرصہ گزرنے تو بعد بھی وہ دی نیکی وال نہیں پہ تک دے بلکہ وہ دے گناہ وال پہ تک دے لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ لوگوں گناہ تو توبہ کرنے والا ان جائیے جنہیں انہیں زندگی میں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اور دوسری حدیث پاک التائب حبیب اللہ فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ دا حبیب ہے تو اس واسطے سانو بھی ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو او دا معاملہ او دے اللہ دے نال رہن دینا چاہیے سانو قاضی اور منصف بننے دی ضرورت کوئی نہیں اور من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ جڑا ایک مسلمان دی پردہ پوشی کرتا رب کائنات قیامت والے دن بروز محشر او دے گناہاں تے پردہ فرمائے گا تے اگر چاہندے ہو کہ رب کائنات محشر دے میدان اندر سانو عزت و آبرو عطا فرمائے ساڈے گناہاں تے پردہ فرمایا جائے تو پھر اج دنیا تے رہندے ہویاں مسلماناں دے گناہاں تے پردہ پانا شروع کر دیو اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اللہ تعالی اپنی بارگاہ لم یزل ربوبیت کے اندر سر پر سجود ہو کے توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین